illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ والوں نے، اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندوں نے مختلف انداز سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، عظمت والے پروردگار سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، اور اس کی اتاری ہوئی شریعت پر عمل کرنا، والقناعۃ بالقلیل، کم پر جتنی اس نے دنیا دی ہے اس پر قناعت کرنا اور اس پر راضی رہنا، والاستعداد لیوم الرحیل، نیک اعمال سے آخرت کی تیاری کرنا، تمام گناہوں سے بچنا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا اور اس کے دیے ہوئے احکامات بجا لانا، یہ تقویٰ ہے۔ در حقیقت صبح و شام بلکہ ہر لمحہ اور ہر آن اللہ کا دل میں دھیان رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب ہماری یہ کیفیت ہوگی تو ہمارے لیے نفس پرستی سے اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبھی احکامات بجا لانا سہل ہوگا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، تابعین کا دور ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے درجے کے تابعی ہیں، یہ مکے کے قاضی تھے۔ ان کی مجلس وعظ بڑی دل پذیر اور مؤثر ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ان کی محفل وعظ میں بیٹھتے اور بے اختیار ان کی باتیں سن کر رویا کرتے تھے۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے، وہاں ایک انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت تھی۔ اتفاق کی بات کہ اس نے ایک دن آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور خود فریبی میں مبتلا ہو گئی، اور اس نے اپنے شوہر سے کہا الا ترى احدا یرا هذا الوجه لا یفتن به، ہے کوئی ایسا بندہ جو اس چہرے کو دیکھے اور فتنے میں مبتلا نہ ہو؟ شوہر نے کہا نعم، ہاں ایک بندہ ہے۔ بیوی نے پوچھا من، وہ کون ہے جو میرے حسن پہ فریفتہ ہونے والا نہیں ہے؟ شوہر نے بتایا عبید بن عمیر، یہ عبید بن عمیر، یہ تابعی ہیں اور یہ مکے کے قاضی، یہ بڑے پارسا ہیں، یہ تیری چالوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس پر بیوی نے کہا فَأْذَنْ لِي فِيهِ فَلَأَفْتِنَنَّهُ، تم مجھے اجازت دو، میں ان کے پاس جاؤں گی، میں انہیں آزماؤں گی۔ شوہر نے کہا قَدْ أَذِنْتُ لَكِ، میں نے تجھے اجازت دے دی۔ اب یہ فَأَتَتْهُ كَالْمُسْتَفْتِيَةِ فَقَلَا مَعَهَا فِي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسئلہ پوچھنے کے بہانے حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ حاضر ہوئی اور حرم کے ایک گوشے میں ان سے اس نے گفتگو کی۔ دوران گفتگو اس نے اپنا نقاب اٹھا دیا، فَأَسْفَرَتْ عَنْ وَجْهٍ مِثْلِ فِلْقَةِ الْقَمَرِ، اس کا چاند سا چہرہ، خوبصورت اور حسین چہرہ نمایاں ہو گیا۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا یا امت اللہ استتری، اے اللہ کی بندی پردہ کر لے۔ اس نے کہا انی فتنت بک فانظر فی امری، بات یہ ہے کہ میں آپ پہ فدا ہو گئی ہوں اور میری یہ تمنا ہے کہ آپ میرے دل کے سکون کا سامان فراہم کریں۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا انی سائلک عن شیء فإن أنت صدقتینی نظرت فی امرک، میں تجھ سے چند باتیں پوچھتا ہوں،
اگر تو ان کا ٹھیک ٹھیک اور درست جواب دے گی تو میں تیرے ارمان کے پورا کرنے کے سلسلے میں غور کروں گا۔ اس پر عورت نے کہا لا تسألنی عن شیء الا صدقتک، آپ جو کچھ بھی مجھ سے پوچھیں گے میں سچ سچ اور ٹھیک ٹھیک اس کا جواب دوں گی۔ اب حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اخبرینی لو ان ملک الموت اتاک لیقبض روحک، مجھے بتا جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے تیرے پاس آئیں اکان یسرک انی قضیت لک هذه الحاجۃ، کیا تب تجھے یہ بات اچھی لگے گی کہ میں تیرا یہ گناہ کا ارمان پورا کر چکا ہوں؟ فقالت اللہم لا، اس نے کہا قسم اللہ کی تب مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا فَلَوْ أُدْخِلْتِ فِي قَبْرِكِ وَأُجْلِسْتِ لِلْمُسَاءَلَةِ، پھر جب تجھے قبر میں داخل کیا جائے گا اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے بٹھایا جائے گا اکان یسرک انی قضیت لک هذه الحاجہ، کیا تب تجھے یہ بات اچھی لگے گی کہ میں تیرا یہ گناہ کا ارمان پورا کر چکا ہوں؟ فقالت اللہم لا، اس نے کہا اللہ کی قسم تب مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا كُتُبَهُمْ وَلَا تَدْرِينَ تَأْخُذِينَ كِتَابَكِ بِيَمِينِكِ أَمْ بِشِمَالِكِ، جب نامہ اعمال لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا اور تجھے معلوم نہ ہوگا کہ تیرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں تجھے دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب اور جنتی ہوں گے، اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام اور جہنمی ہوں گے۔ اکان یسرک انی قضیت لک هذه الحاجہ، کیا اس وقت یعنی نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت کیا تجھے یہ بات اچھی لگے گی کہ میں تیرا یہ گناہ کا ارمان پورا کر چکا ہوں؟ فقالت اللہم لا، اس نے کہا قسم اللہ کی نہیں تب مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَوْ جِیءَ بِالْمَوَازِینِ وَجِیءَ بِكِ وَلَا تَدْرِينَ تَخِفِّينَ أَمْ تَثْقُلِينَ، جب ترازو میں تولنے کے لیے اعمال لائے جائیں گے اور تجھے معلوم نہ ہوگا کہ تیرے اعمال پلڑے میں بھاری ہوں گے یا ہلکے ہو جائیں گے۔ اکان یسرک انی قضیت لک هذه الحاجۃ، کیا تب تجھے یہ بات اچھی لگے گی کہ میں نے تیرا یہ گناہ کا ارمان پورا کر چکا ہو؟ فقالت اللہم لا، اس نے کہا قسم اللہ کی تب مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَوْ وَقَفْتِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لِلْمُسَاءَلَةِ، اور پھر جب تو اللہ کے دربار میں حساب کے لیے حاضر ہوگی اکان یسرک انی قضیت لک هذه الحاجۃ، کیا تب تجھے یہ بات اچھی لگے گی کہ میں نے تیرا یہ گناہ کا ارمان پورا کر چکا ہو؟ فقالت اللہم لا، اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں تب مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ اس کے بعد حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اے اللہ کی بندی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، قد انعم اللہ علیک واحسن الیک، اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے انعاموں سے نوازا اور تو اس طرح برائی کے ارادے سے حرم میں پھر رہی ہے۔ پھر یہ عورت وہاں سے واپس لوٹی اور گھر آئی۔ شوہر نے پوچھا ما صنعتی، تیرا کیا ہوا؟
चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इसने कहा अंत बत्तालुन व नहनु बत्तालून, तुम बेकार हो और हम बेकार हैं। जब हमारे अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और तक़वा नहीं है, इबादत का शौक़ नहीं है, नफ्स परस्ती और दुनिया की ख्वाहिशात ही हैं, तो हम बेकार हैं। फिर ये औरत नमाज की तरफ, रोज़ों की तरफ, इबादत की तरफ मुतवज्जे हो गई। उसका शौहर कहा करता था माली वली उबैद इब्न उमैर, उबैद इब्न उमैर ने मेरे साथ क्या कर दिया। पहले मेरी ज़िंदगी आयश व इशरत में थी और अब मेरी बीवी आबिदा, जाहिदा और राहिबा बन गई है। मेरा घर आयश व इशरत से खाली हो गया है। अज़ीज़ दोस्तों, हमें यहाँ ये समझना है, हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सवालात किए हैं, फ़कत वो उस औरत से नहीं हैं बल्कि मुझसे भी हैं, आपसे भी हैं, सारी उम्मत से हैं। जब गुनाह का इरादा हो, जब गुनाह का कोई मौका आ जाए, दिल आमदा हो जाए, तो गुनाह करने से पहले हमें सोच लेना है क्या ये गुनाह करना हमें उस वक्त भी अच्छा लगेगा जब मलकुल मौत हमारी रूह निकालने के लिए आएगी? क्या ये गुनाह उस वक्त भी अच्छा लगेगा जब हमें कब्र में सवाल जवाब के लिए बिठाया जाएगा? क्या ये गुनाह उस वक्त भी अच्छा लगेगा जब नामे आमाल तकसीम किए जाएंगे? क्या ये गुनाह उस वक्त भी अच्छा लगेगा जब तराजू में हमारे आमाल तोले जाएंगे? क्या ये गुनाह उस वक्त भी अच्छा लगेगा जब हम अल्लाह के सामने हिसाब के लिए खड़े होंगे? जब उस वक्त अच्छा नहीं लगेगा, हमें समझ लेना है आज भी ये गुनाह नहीं करना है। बात यह है, गुनाह करने से जो बंदा अल्लाह से डर जाता है, जन्नत उसका ठिकाना है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वअम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिह, जो अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डरता रहा, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने आप को बुरी ख्वाहिशात से बचाता रहा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदी